पहले सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम। एक 12 साल की लड़की ने किया इस्लाम कबूल, वो भी बगैर किसी फैमिली सपोर्ट के, बगैर किसी फ्रेंड्स के सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नूर रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हैं। वीडियो का टाइटल है एक 12 साल की लड़की ने बिना किसी सपोर्ट के इस्लाम को किया कबूल। और देखते हैं उन्होंने इस्लाम को कैसे कबूल किया, उसकी ज़िंदगी में इस्लाम किस तरीके से आया। तो वीडियो करते हैं शुरू, और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पहले सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम। एक 12 साल की लड़की ने किया इस्लाम कबूल, वो भी बगैर किसी फैमिली सपोर्ट के, बगैर किसी फ्रेंड्स के सपोर्ट के। लेकिन कैसे एक 12 साल की लड़की इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है, और इससे हमारे लिए कितनी ज़्यादा नसीहत है, वो अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन द संडे शो। इस वीडियो में हम जानेंगे एक 12 साल की लड़की ने इस्लाम को कैसे कबूल किया बगैर किसी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के। सबसे पहले उसने सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब को पहले उसने पढ़ा और इनमें आई, उसके बाद वो इस्लाम में आई। तो ऐसा उसे इस्लाम में क्या मिला जो उसे बाकी रिलीजन्स में नहीं मिला। इस्लाम में दाखिल होने से पहले वो लड़की क्रिश्चियन थी। उसे खुदा पर यकीन तो था, लेकिन उसे पता नहीं था कि खुदा कौन है। उसे लगा करता था कि उसे खुदा की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, और इसी वजह से उसने चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने देखा कि उसकी प्रेयर्स जो हैं, उसकी जो दुआएं हैं, वो कबूल नहीं हो रही हैं। उसे ये महसूस होने लग गया था कि ये रॉन्ग नंबर है, और यहाँ पे मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। जो कुछ मैं खुदा से मांगती हूँ वो सब कबूल नहीं हो रहा है। हालांकि क्रिश्चियनिटी में पली बड़ी लड़की जो कि क्रिश्चियन थी, वो चर्च तो जाया करती थी, लेकिन उसे चर्च के तौर तरीके और टीचिंग्स के तरीके उसे कुछ खास पसंद नहीं आते थे। लेकिन फिर भी उसे खुदा पर था यकीन कि खुदा कोई तो है। जब उसे खुदा क्रिश्चियनिटी में नहीं मिला तो उसने खुदा को दूसरे धर्मों में, दूसरे रिलीजन में ढूंढना शुरू कर दिया, और उसने कुछ टाइम बाद बुद्धिज्म को अपना लिया। उस 12 साल की लड़की ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट तो कर लिया, बुद्धिज्म में दाखिल तो हो गई, लेकिन उसे बुद्धिज्म कुछ खास पसंद नहीं आया। बुद्धिज्म के तौर तरीके उसे कुछ समझ में नहीं आए, ना ही उसे लॉजिकल रीजनिंग्स वहाँ पे नजर आई। एक दिन वो बुक पढ़ रही थी, और एक 12 साल की लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, एंजाइटी में थी। उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं था, उसके पास कोई अच्छे दोस्त नहीं थे, स्कूल में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया जाता था, और इसके अलावा उसके गुड फैमिली टर्म्स भी नहीं थे, यानी उसकी फैमिली से उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। और इन्हीं सब वजहों से उसको सुकून चाहिए था, और सुकून के लिए वो हर एक धर्म को जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था खुदा में ही उसको सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा। तो उसने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, बुक्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें देखना, वीडियोस और रिलीजियस बुक्स को पढ़ना, जैसे क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम। जब ये सब उसने देखा और रिसर्च करा तो एक इस्लामिक वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा। लेकिन वहाँ उसने अपने आप को कंट्रोल करा और सोचा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं बन सकती, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मुसलमान तो मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बस ये उसने सोचा। उसके बाद उसने इस्लाम के बारे में पढ़ना बंद कर दिया। तकरीबन 3 महीने तक उसने ना ही इस्लाम के से रिलेटेड कोई वीडियो देखी, ना ही कोई रिसर्च करी, ना ही कुछ पढ़ा। वक्त गुजरता गया और उसकी बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई, और वो लौट के 3 महीने बाद दोबारा इस्लाम पर आई। उसने दोबारा से रिसर्च करना स्टार्ट करी और कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट करा। और जब जब वो इस्लाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखती थी, उसे लगता था वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही है। उसे कुछ पॉजिटिव वाइब्स आते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर वो है क्या, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था जो उसे गाइड कर सके। उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया इस्लाम में, और एक दिन उस 12 साल की लड़की ने अपनी मदर से बोला कि अगर मैं मुसलमान हो गई तो आप क्या करेंगी। लेकिन उसकी मदर ने उसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा ये तो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची है, ऐसे ही इसके दिमाग में बातें आ रही हैं।
جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت اس کے علاقے میں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بس ایک ٹیمپرری مسجد تھی۔ گھر کے پیچھے والے روم میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کے جماعت بناتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی مدر اپنی بیٹی کو لے کے اس مسجد میں گئی اور وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا کہ میری بیٹی کو اسلام میں انٹرسٹ ہے، آپ تھوڑا سا اسے بتائیں اسلام کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی لڑکی آئی ہے 12 سال کی اور اسے کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اسلام میں، تو وہاں کے لوگوں نے مل کے اسے کئی طرح کی انفارمیشن دی اور سٹوریز بھی سنائی۔ سٹوریز سننے کے بعد، اسلام کی ہسٹری جاننے کے بعد لڑکی کو اور بھی زیادہ انٹرسٹ آنے لگ گیا، اور اتنا زیادہ انٹرسٹ آیا کہ وہ رمضان سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر سنڈے وہاں پہ کلاسز ہوا کرتی تھیں دینیات کی، تو وہ ساری کلاسز بھی اٹینڈ کرنے لگ گئی اور زیادہ ریسرچ کرنے لگ گئی اسلام کے اوپر۔ رمضان کے بعد عید آئی اور عید کی کافی اچھی پارٹی ہوئی وہاں پہ اور کافی اس نے انجوائے کرا۔ اس کو بہت زیادہ اچھا لگا جس طرح سے مسلمان لوگوں کا رویہ تھا اس کے ساتھ، حالانکہ وہ نان مسلم تھی لیکن پھر بھی اس کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملا۔ یہ سب دیکھ کے وہ کافی زیادہ امپریس ہو گئی۔ لیکن اصل چیلنج تو اب ہی سٹارٹ ہوا تھا جب اس نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ 12 سال کی لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ اس کا پاس فیملی کا کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا کیونکہ اس کی فیملی اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی سب سے بڑا چیلنج تھا اس لڑکی کے لیے کہ پوری فیملی میں ایک اکیلی وہی تھی جو اسلام پر تھی اور پریکٹس کر رہی تھی، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ سب دیکھ کے اسے تھوڑا برا بھی لگتا تھا، کیونکہ اس کی جو مسلم فرینڈس تھے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ انہیں دیکھا کرتی تھی کیسے ان کی فیملی اور اس کی فرینڈس سب مل کے اسلام کو پریکٹس کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، عید سیلیبریٹ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے فرینڈس کیا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، بٹ یہ ساری چیزیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اس کی فیملی اگینسٹ تھی اسلام کے۔ لیکن آپ ہمت دیکھیے اس 12 سال کی بچے کی کہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میری فیملی نہ صحیح، میں بڑی ہوں گی، جب میری فیملی ہوگی یا جب میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گی اور انہیں میں اسی طرح پالوں گی جس طرح اسلام میں حکم ہے۔ گھر والوں کو اگنور کر کے، حالانکہ یہ کافی مشکل تھا گھر والوں کو اگنور کرنا، لیکن پھر بھی اس نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر گھر والوں کو اگنور کرا، اپنے آپ کو تسلی دی، اسلام کو پریکٹس کرنے میں لگ گئی، نماز، قرآن، اور جتنا زیادہ وہ کر سکتی تھی اتنا اس نے کیا۔ حالانکہ وہ اس ٹائم کافی اکیلی تھی اور کوئی اسے اچھے سے گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو 3 سال لگ گئے نماز کو سیکھنے میں۔ جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں ریلیٹڈ ٹو اسلام، کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے، کس طرح پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے یا پھر کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کری، جتنا ہو سکا اتنا سیکھا، پڑھا، ریسرچ کرا، جرنی چلتی رہی، وہ سیکھتی رہی اور بڑھتی رہی اسلام میں۔ یہاں سوچنے اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک 12 سال کی بچی اس طرح کے فیصلے خود لے سکتی ہے، وہی بغیر کسی فیملی سپورٹ کے۔ یہاں تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح سے امپروو کریں گے، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے اس ایک 12 سال کی بچی سے جس نے اپنے فیصلے پہ اٹل رہی، خود سے چیزیں سیکھی اس نے بغیر کسی بھی سپورٹ کے۔ جبکہ 12 سال کے بچے اس طرح کا ڈیسیژن ایزیلی نہیں لے پاتے ہیں، وہ بھی تب جب فیملی کا کوئی سپورٹ نہ ہو۔ حیرت کر دینے والی بات یہ ہے کہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے لوگ اتنی ہمت نہیں کر پاتے اسلام کو پریکٹس کرنے کی، جو کہ اس 12 سال کی لڑکی نے ہمت کر لی اسلام کو پریکٹس کرنے کی۔ دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے لیے شرمناک بھی ہے اور ساتھ ساتھ نصیحت کی بھی ہے، اور بے شک ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھی نصیحت ہی لینی چاہیے لوگوں سے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو یا پھر کوئی بڑا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہتر مسلمان بننے کے لیے پڑھنا، لکھنا، ریسرچ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ آج کل تو کافی زیادہ فیسلٹیز ہیں، یوٹیوب پہ ویب سائٹس ہیں اتنی ساری، انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سارے، اور کافی زیادہ آسانی ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے۔ تو اب فیصلہ ہمیں لینا ہے کہ ہمیں اسلام کو کتنا زیادہ پریکٹس کرنا ہے اور کتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جان سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم عمل کر سکیں اور ایک بہتر مسلمان بننے کی تیاری بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یہ تو کہانی تھی ایک 12 سال کی بچی کی، لیکن اگر میں آپ سے کہوں ایک 8 سال کی بچی جس کی مدر، جس کی فیملی اسلام کے سخت خلاف تھی، پھر بھی اس ماں بیٹی نے آخر میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اس اسٹوری کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ کا سپورٹ بنا رہا تو میں ایسے ہی ہر ہفتے زبردست نصیحت والی ویڈیوز آپ سب کے لیے لاتی رہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا ان کی زندگی میں اسلام کیسے آیا۔ انہوں نے اسلام میں جب وہ سرچ کرا تو گوگل پہ کرا تو انہوں نے اسلام کے بارے میں پہلے پڑھا، اس کے بعد میں اسلام کو ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھ کے انہیں ایک سکون ملا، جو زندگی چاہتی تھی وہ انہیں اسلام میں دکھا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا بنا کسی سپورٹ کے، بن ماں باپ کے، بنا کسی فرینڈ کے، بالکل اکیلی 12 سال کی لڑکی نے اسلام کو قبول کیا۔ عجیب بات تو ہے، حیرانی کی بات ہے کہ ایک نان مسلم ہو کے اسلام کو اتنا مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، کتنی حیرانی کی بات ہے۔ تو اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی زندگی میں اسلام لائے، سب کو اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ماں باپ کی زندگی کو لمبی کرے۔ تو آئے ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو شیئر کر دینا، کمنٹ کر کے بتانا آپ کا اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔